السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رات ارجمند نے شدید بے قراری کے عالم میں گزاری۔ کبھی نیند کے بوجھ سے پلکیں بند ہو گئیں اور کبھی کسی ناپسندیدہ خواب نے اسے ڈرا کر جاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کئی بار یہ منظر بھی دیکھا کہ اس کی پھوپھی زاد بہن لاڈلی بیگم اپنے ہاتھوں میں پھولوں کا ہار لے کر شہزادہ خرم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ارجمند بانو صبح دیر تک سوتی رہی۔ پھر جب بیدار ہوئی تو اس کا ذہن بوجھل تھا اور چہرے پر بے خوابی کے آثار نمایاں تھے۔ ماہ رخ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بی بی تمہیں ابھی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم محبت کے شبستان میں محو خواب نہیں بلکہ ایک ایسے جنگی محاذ پر کھڑی ہو جس کے پیچ و خم روز بروز بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس جنگ میں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ تم آسانی سے فتح حاصل کر لو گی، اور کبھی یوں بھی ہوگا کہ اپنا حق چھیننے کے لیے تمہیں کسی کی حسرتوں کا خون بہانا پڑے گا۔ نہیں ماہ رخ، میں ایسا نہیں کر سکوں گی۔ ارجمند نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، آقا زادی تمہیں ایسا کرنا ہوگا۔ ماہ رخ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، محبت پھولوں کی سیج کے ساتھ ایک خاردار بستر بھی ہے۔ اگر تم نے ان کانٹوں کو نہیں ہٹایا تو پورا جسم لہو لہان ہو جائے گا۔ ارجمند بانو نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی اور اپنی ظاہری آرائش کا اہتمام کرنے لگی۔ آج اس نے ماہ رخ کے اصرار پر زیادہ شوق اور دلکش لباس پہنا تھا۔ پھر جب وہ دونوں مینا بازار کی طرف جانے لگیں تو انہیں امر سنگھ دروازے سے داخل ہوتی ہوئی کچھ غیر مقامی عورتیں نظر آئیں۔ لال قلعہ آگرہ کے 3 بڑے دروازے تھے، دہلی دروازہ، ہاتھی دروازہ اور امر سنگھ دروازہ۔ دہلی دروازہ اور ہاتھی دروازہ صرف مغل فوجوں کے لیے مخصوص تھا۔ امر سنگھ دروازہ عام رعایا کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ جب شاہی محل میں کوئی تقریب ہوتی تو اس دروازے سے گزر کر لوگ اندر آتے تھے، یا پھر اس خاص موقع پر جب شہنشاہ جھروکا درشن میں بیٹھ کر عوام کو اپنے دیدار سے شرف یاب کرتا تھا اور ان کی درخواستیں سنتا تھا۔ جھروکا درشن کی بنیاد اکبر اعظم نے ڈالی تھی۔ اس طرح ایک حکمران مہینے میں 1 یا 2 بار اپنی رعایا سے براہ راست رابطہ قائم رکھتا تھا۔ امر سنگھ دروازے سے گزر کر جو مقامی عورتیں مینا بازار میں داخل ہو رہی تھیں ان کا تعلق ایران، افغانستان، ازبکستان، یونان اور انگلستان سے تھا۔ ارجمند بانو نئے نئے خد و خال کی عورتوں کو مختلف لباسوں میں دیکھ کر ماہ رخ سے پوچھتی ہے کہ یہ خواتین کہاں سے آئی ہیں۔ ان عورتوں کا تعلق دور دراز کے ملکوں سے ہے۔ ماہ رخ نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ عورتیں اپنے اپنے ملکوں کی مصنوعات لے کر آئی ہیں تاکہ شہنشاہ اور دیگر امراء ان چیزوں کو مہنگے داموں خرید سکیں اور اس طرح ان کی تجارت کو فروغ حاصل ہو سکے۔ ارجمند بانو بہت دلچسپی سے غیر ملکی عورتوں کو مین بازار میں داخل ہوتے دیکھتی ہے اور پھر اس مخصوص دکان پر جا کر ٹھہر جاتی ہے جہاں شہزادہ خرم نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ ابھی ارجمند اور ماہ رخ کو مینا بازار پہنچے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ انہیں باغ کے دروازے پر مہر النساء بیگم نظر آئی۔ آج وہ تنہا تھی۔ ماہ رخ اس تبدیلی پر چونک اٹھی۔ اس کے بے قرار ذہن نے فوراً ہی نور جہاں کی اس تنہائی کا جواز تلاش کر لیا۔ بی بی ادھر دیکھو، ماہ رخ نے ارجمند بانو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ تمہاری پھوپھی حضور تشریف لا رہی ہیں۔ آج بھی ان کے لباس کی شوخی کا وہی عالم ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لاڈلی بیگم ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ارجمند کا معصوم ذہن ماہ رخ کی گفتگو کے پیچ و خم کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے منہ کھولے ہوئے ماہ رخ کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ مہر النساء بیگم کی تنہا آمد بے سبب نہیں ہے ارجمند بانو، ماہ رخ نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یقیناً آج مینا بازار میں کوئی نیا گل کھلے گا۔ تم اپنے گرد و پیش پر نظر رکھنا اور ان قیمتی لمحات کو فضول نہ گنوا دینا جو کسی انسان کو قسمت سے میسر آتے ہیں۔ اتنے میں مہر النساء اپنی بھتیجی کے قریب پہنچ گئے۔ ارجمند نے سر جھکا کر بڑے ادب سے اپنی پھوپھی کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ مہر النساء نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر
رسمی دعائیں دیں، پھر پلٹ کر ماہ رخ کی طرف دیکھا۔ ماہ رخ نے بھی جواباً بہت زیادہ خم ہو کر سلام پیش کیا۔ یہ کون ہے ارجمن؟ مہر النساء بیگم نے بھتیجی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ میری بہن ہے، ارجمند نے رک رک کر جواب دیا۔ وہ ماہ رخ کو اپنی کنیز کہہ کر پکارنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہاری بہن؟ مہر النساء کی کشادہ اور روشن پیشانی پر کئی بل پڑ گئے۔ نہیں بیگم صاحبہ، ماہ رخ نے گھبرا کر کہا، یہ میری آقا زادی کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ مجھے اپنی بہن کا درجہ دے رہی ہیں، ورنہ میں ایک ادنا کنیز ہوں۔ ماہ رخ کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا اور اسے اپنی کنیز ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ مہر النساء نے ایک بار پھر ماہ رخ کی طرف بغور دیکھا اور پھر بڑے عجیب سے لہجے میں کہنے لگی، مادر ملکہ کو بھی ایک ہوشیار کنیز کی ضرورت ہے، اور ہمیں تیرے چہرے پر ذہانت کے آثار صاف نظر آ رہے ہیں۔ مہر النساء نے جہانگیر کی سوتیلی ماں سلیمہ بیگم کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ سلیمہ بیگم اکبر اعظم کی وہی لاولد بیوہ تھی جنہوں نے شہزادے خرم کو گود لے کر پرورش کیا تھا، اور جب نور جہاں بیوہ ہو کر شاہی محل پہنچی تو جہانگیر نے اسے بھی سلیمہ بیگم کی خدمت پر مامور کر دیا تھا۔ ہم بھائی صاحب سے کہیں گے کہ وہ ماہ رخ کو ہمیں دے دیں۔ مہر النساء نے ارجمند بانو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارجمند پھوپھی کے ارادے دیکھ کر سناٹے میں آ گئی، مگر زبان سے کچھ نہیں بولی۔ ماہ رخ فوراً ایک قدم آگے بڑھی اور بڑے احترام کے ساتھ سر جھکا کر کہنے لگی، بس بیگم صاحب کے حکم کی دیر ہے۔ یہ کنیز اس اعزاز پر ہمیشہ ناز کرے گی۔ بہت دن سے میرے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ مادر ملکہ کی خدمت انجام دے سکوں، اور آج خوش قسمتی سے وہ دن بھی آ گیا۔ مہر النساء بیگم کے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھر آئی جس کا مفہوم سمجھنا آسان نہیں تھا۔ پھر جب مہر النساء بیگم مین بازار کی دکانوں پر نظر ڈالتی ہوئی آگے بڑھ گئی تو ارجمند نے بدحواس لہجے میں کہا، تم نے یہ کیا کیا ماہ رخ؟ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ پھر میرا کیا ہوگا؟ یہ کہتے کہتے ارجمند کی آواز لرزنے لگی تھی۔ ماہ رخ نے آگے بڑھ کر ارجمند کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے لیا اور دعائیہ لہجے میں کہنے لگی، خدا میرے اس چاند کو کبھی زوال سے ہم کنار نہ کرے، نہ کبھی اسے گہن لگے، اور نہ کبھی کوئی سیاہ بادل کا ٹکڑا اسے چھپائے۔ مسرتوں کی یہ روشنی ہمیشہ برقرار رہے۔ میں تو جان بوجھ کر مادر ملکہ کی خدمت میں جا رہی ہوں، اور اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے بی بی۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھی۔ ماہ رخ، خدا کے لیے تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جانا، اس تنہائی میں میرا دم گھٹ جائے گا۔ ارجمند کی خوبصورت آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی۔ ماہ رخ نے اپنے دونوں ہاتھ کھینچ لیے اور ارجمند بانو سے سرگوشیاں کرنے لگی۔ مادر ملکہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد میں شہزادہ خرم کے بھی قریب ہو جاؤں گی، اور مہر النساء بیگم کی حرکات و سکنات پر بھی نظر رکھ سکوں گی۔ یہ سن کر ارجمند کے بجھے ہوئے چہرے پر شادابی کا رنگ لوٹ آیا، مگر اب بھی اسے کئی اندیشے پریشان کر رہے تھے۔ خدا کرے مہر النساء بیگم مجھے آقا سے مانگ لیں، ایسا لگتا ہے کہ آج کل انہیں میری شدید ضرورت ہے۔ ماہ رخ کی سرگوشیاں جاری تھیں، اگر میں کسی طرح تمہاری پھوپھی کے نزدیک پہنچ گئی تو بہت سے الجھے ہوئے مسائل حل ہو جائیں گے، مگر تمہیں کچھ دنوں کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا ہوگا۔ کہیں تمہاری بے قراریاں اس راز کو فاش نہ کر دیں کہ میں تمہاری رازدار ہوں اور تم شہزادہ خرم سے محبت کرتی ہو۔ تمہیں ہر حال میں مہر النساء بیگم کے سامنے محتاط رہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر چند لمحوں کے لیے ماہ رخ خاموش ہو گئے، پھر انتہائی شوخ و شریر لہجے میں کہنے لگی، اچھا اب تم اپنے محبوب کا انتظار کرو، وہ شاہ خوباں جان صد بہاراں بس آنے ہی والا ہے۔ اس طرز تخاطب پر ارجمند شرما گئی اور اس مخملی گھاس کو دیکھنے لگی جو اس کے قدموں کے نیچے بچھی ہوئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ہی نقیبوں کی پرشور آوازیں شہنشاہ جہانگیر کی آمد کا اعلان کرنے لگی۔ اچانک مینا بازار پر سناٹا سا چھا گیا اور لوگوں کو اپنے دلوں کی دھڑکنیں رک جانے کا گمان ہونے لگا۔ جہانگیر جدھر سے بھی گزرتا
مینا بازار کی عورتیں یا تو گھبرا کر سجدے میں چلی جاتیں یا پھر دونوں ہاتھ باندھ کر اپنی گردنوں کو اس طرح جھکا لیتیں کہ جیسے انہیں زمین کے سوا کسی دوسری چیز کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس عالم میں کسے خبر ہوتی کہ جہانگیر کس کام سے آیا تھا؟ عورتوں کے اس ہجوم میں صرف 2 خواتین ایسی تھیں کہ جنہیں ہر قدم پر ہوشیاری سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ ارجمند نے اپنی پھپھی مہر النساء کی طرف پشت کر لی تھی اور مسلسل باغ کے دروازے کی جانب دیکھے جا رہی تھی کہ اس کا محبوب اسی راستے سے گزر کر آنے والا تھا۔ ارجمند نے پہلے سے ہی اپنے محبوب کی راہوں میں آنکھیں بچھا دی تھیں۔ دوسری مارخ تھی جو ایک مخصوص فاصلہ رکھ کر شہنشاہ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ مارخ کی آنکھیں جہانگیر سے زیادہ انجمن آرا کا تعاقب کر رہی تھیں۔ انجمن آرا دربار جہانگیر کی سب سے بڑی مطربہ تھی۔ اگرچہ اب اس کی جوانی آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی مگر آواز میں وہی کھنک تھی۔ انجمن آرا شہنشاہ کو شراب پلایا کرتے تھے اور جب جہانگیر اپنی خوابگاہ میں سونے کے لیے چلا جاتا تو انجمن کوئی پرکیف راگ چھیڑ دیتی اور اس وقت تک گاتی رہتی جب تک ہندوستان کا حکمراں گہری نیند نہ سو جاتا۔ آج بادشاہ خلاف توقع اپنے امراء کے بغیر مینا بازار آیا تھا۔ بس درباری مطربہ انجمن تھی جو شہنشاہ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ابھی ماروخ تبدیلی اور انجمن آرا کی آمد کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ شہنشاہ مہر النساء بیگم کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ مہر النساء احترامی شاہی کے طور پر نصف قد تک جھک گئی اور ایک خاص ادا کے ساتھ والی ہند کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ جہانگیر کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی اور آنکھوں میں اس خمار کی کیفیت پیدا ہو گئی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ماروخ فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب شہنشاہ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور آنکھوں کے خوابناک رنگوں کا مشاہدہ نہ کر سکی۔ مہرو، تمہیں عام انسانوں کی طرح ہمارے حضور خم نہیں ہونا چاہیے، جہانگیر نے سحر زدہ سے لہجے میں کہا۔ عالم پناہ کنیز اپنی حیثیت سے خوب واقف ہے۔ مہر النساء آہستہ آہستہ سیدھی ہوئی اور جھکی جھکی نظروں کے ساتھ بولی، ہم تمہاری حیثیت جانتے ہیں کہ تم کون ہو، جہانگیر نے کہا اور شاہی قبا کی جیب سے ہیرے کی ایک انگوٹھی نکال کر مہر النساء کی طرف بڑھا دی۔ اسے قبول کر لو تاکہ آج رات ہم چین کی نیند سو سکیں۔ مہر النساء نے انگوٹھی کے درمیان چمکتے ہوئے ہیرے کو دیکھا۔ ذل الہی کی ایک رات پر کنیز کی ساری زندگی کا سکون قربان۔ مگر یہ کیا ہے؟ ہمارے جذبوں کی ترجمان اور ہماری بے قراریوں کی زبان، جہانگیر نے تیز لہجے میں کہا۔ مہرو، ہمارے اس حقیر تحفے کو قبول کرنے میں تاخیر سے کام نہ لو۔ کہیں مینا بازار میں موجود سینکڑوں عورتوں کی نظریں ہمارے تعاقب میں نہ ہوں اور ہماری ذات عام لوگوں کے درمیان ایک تماشا بن کر نہ رہ جائے۔ مہر النساء کا پورا جسم لرزنے لگا اور چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ عالم پناہ، میں اس تحفے کے قابل نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھ غریب پر رحم کیجیے۔ مہر النساء کی آواز کانپ رہی تھی۔ غریب تو ہم ہیں مہرو کہ اتنے آدمیوں کے سامنے تم سے اپنی نظر قبول کرنے کے لیے تم سے مسلسل التجا کر رہے ہیں۔ نور جہاں مجبور ہو گئی اور اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے انگوٹھی لے لی۔ جہانگیر نے سکون کی سانس لی اور پھر آہستہ سے بولا، انجمن آرا تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے، اسے مایوس نہ کرنا۔ یہ کہہ کر شہنشاہ دوسری دکانوں کا سرسری جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ماہرخ کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ اس نے جہانگیر کے جاتے ہی اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیا تھا اور مینا بازار میں اس طرح کھڑی تھی جیسے وہ کسی اور طرف دیکھ رہی ہو، لیکن اس صورت میں بھی اس کی نگاہوں کا مرکز مہر النساء کی ذات تھی۔ شہنشاہ کے جانے کے بعد مطربہ انجمن آرا مہر النساء کے پاس ٹھہر گئی اور ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ ماروخ نے محسوس کیا کہ مہر النساء بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی ہے۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ مینا بازار میں کوئی عورت اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ نہیں لے رہی ہے تو وہ انجمن آرا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ماروخ نے بھی فوراً ہی اپنا زاویہ تبدیل کر لیا۔ اب اس کی نظروں کے سامنے ایک اور عجیب منظر ابھر رہا تھا۔ ماروخ نے دیکھا کہ انجمن آرا باتیں کرتے کرتے
خاموش ہو گئی، اور پھر اس نے ایک گلابی رنگ کا لفافہ مہر النساء کی طرف بڑھایا۔ مہر النساء نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا اور بہت تیزی سے وہ لفافہ لے لیا۔ انجمن آرا مسکراتی ہوئی اس راستے پر چلی گئی جدھر سے شہنشاہ جہانگیر گزرا تھا۔ ماہ رخ پلٹ کر انجمن بانو کی طرف آئی۔ وہ بار بار پریشان نظروں سے باغ کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دور دور تک شہزادہ خرم کی آمد کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ماہ رخ نے اپنی آقا زادی کے اضطراب کا اندازہ کر لیا اور پھر قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی، اس قدر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، شہزادہ عالم ضرور تشریف لائیں گے۔ ارجمند اپنے خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک ماہ رخ کی آواز سن کر اچھل پڑی اور پھر شکایت آمیز لہجے میں کہنے لگی، تم نے تو دبے پاؤں آ کر مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ بات کرنے کا یہ کوئی انداز ہے؟ ارجمند بانو کی گفتگو سے جھنجھلاہٹ اور تلخی نمایاں تھی۔ بی بی مجھ پر غصہ کیوں اتار رہی ہو؟ ماہ رخ نے شریر لہجے میں کہا، یہ شکایت شہزادہ خرم سے کیجیے گا کہ انہوں نے آپ کو طویل انتظار کی کشمکش میں کیوں مبتلا کیا۔ ارجمند کو فوری احساس ہو گیا کہ وہ جوش جذبات میں احتیاط کے راستے سے ہٹ گئی ہے۔ معاف کرنا ماہ رخ، میں ابھی ارجمند اپنی بات مکمل کرنے بھی نہیں پائی تھی کہ ماہ رخ درمیان میں بول اٹھی، نہیں بی بی، تمہیں معذرت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کم بخت مرض ہی ایسا ہے کہ انسان کو کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے۔ ارجمند کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ماہ رخ نے تیز سرگوشی میں تنبیہ کی، خاموش ہو جاؤ، مہر النساء بیگم اسی طرف آ رہی ہیں۔ چند لمحوں بعد مہر النساء ان دونوں کے قریب آ گئی۔ پھر رسمی طور پر اس نے اپنی بھتیجی کا حال پوچھا اور فوراً ہی ماہ رخ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ماہ رخ، میں نے کل رات ہی مادر ملکہ یعنی سلیمہ بیگم سے تیرے بارے میں بات کی تھی۔ انہیں واقعتاً اس بڑھاپے میں ایک کنیز کی ضرورت ہے۔ میں جلد ہی بھائی صاحب سے کہہ کر تجھے اس خدمت پر مامور کر دوں گے۔ ماہ رخ نے بڑے عاجزانہ انداز میں شکریہ ادا کیا اور مہر النساء بیگم تیز قدموں سے قصر شاہی کی طرف چلی گئی۔ تم اپنی پھپھی حضور کے ہاتھ میں وہ گلابی لفافہ دیکھ رہی ہو؟ ماہ رخ نے ایک بار پھر سرگوشی کرتے ہوئے ارجمند بانو سے کہا، اس لفافے میں شہنشاہ کا پیغام محبت بند ہے۔ احساس شرم اور ندامت سے ارجمند کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب تم شرمندہ کیوں ہو رہی ہو؟ کوئی گناہ کرے اور تمہیں حجاب آئے؟ یکا یک ماہ رخ کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ شہنشاہ جہانگیر 17-18 عورتوں کے شوہر ہیں اور اپنی محبت کے لیے بے شمار کنیزیں رکھتے ہیں، اور مہر النساء ایک جوان بیٹی کی ماں ہیں، مگر دونوں اس عمر میں بھی لڑکی لڑکیوں کی طرح خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ شاہی محل ہے ارجمند بانو، یہاں ہر شخص اپنے خوابوں کی تعبیر کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ پھر تم کیوں ایک پتھر کبوت بن کر رہ گئی ہو؟ تیز رفتاری کا مظاہرہ نہ صحیح، مگر کچھ تو آگے بڑھو۔ اگر اسی طرح اس بھیڑ میں خاموش اور بے حس و حرکت کھڑی رہی تو لوگ تمہارے خوبصورت جسم کو رونتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ ماہ رخ اسے ایک انتہائی تجربہ عورت کی طرح شاہی محل کی فضا کے متعلق اسرار و رموز سمجھا رہی تھی۔ پھر یکا یک اس نے باغ طرف اشارہ کیا۔ شہزادہ خرم تنہا مینا بازار کی جانب آ رہا تھا۔ اب میں جا رہی ہوں، خدا کے لیے اس موقع کو برباد نہ کر دینا۔ یہ کہہ کر ماہ رخ دوسری طرف چلی گئی، مگر اس کی نظریں شہزادہ خرم اور ارجمند کی مسلسل نگرانی کر رہی تھی۔